الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام جہاد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک دے معراج شریف دے متعلق چند گلاں تواڈے گوش گزار کیتیاں سن. سفر معراج مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں سارے دا ایتھے آنا بہنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. اور اج دی اس نشست کے اندر بھی معراج شریف دے اسی موضوع لے کے چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں. رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی تانوں سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، جدوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ دے گھر آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو کیا، اے جبرائیل آج عرش سجا دے، جہنم دے سارے دروازے بند کر دے، اور اے جبرائیل جنت میں جا اتھوں ایک براق لے کے آ. میرا سونا محبوب نبی اس براق تے سواری کر کے مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر جان گے. اور اے جبرائیل جنت دے اندر جا اور جنت وچوں ہلا لے لے. حضرت جبرائیل علیہ السلام براق بھی لیندے نے، جنت وچوں ہلا بھی لیندے نے، جنت وچوں امامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی لیندے نے. اور میں دسیا سی کہ امامہ مصطفیٰ اے او امامہ شریف ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا اللہ رب العالمین نے جنت دے اندر رکھیا ہوا سی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی رات کو امامہ شریف اپنے سر دے اوتے رکھیا سی. اور حاضرین محترم، اے او امامہ شریف سی جڑا جنت دے اندر موجود سی، اور اللہ رب العالمین دے فرشتے اس امامے دے ارد گرد کھڑے ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھتے سن. حاضرین محترم، پھر جنت وچوں سونے کے برتن بھی آتے گئے جنہاں دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیتا. حاضرین محترم، جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر چکے، ہلا مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کر چکے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک تے امامہ شریف رکھ چکے. جبرائیل علیہ السلام براق دی
واقعہ پکڑ کے کھڑا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق کے سوار ہونے لگے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آیا اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کے اندر اتھرو آئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جبرائیل جی مولا جلیل میرے سونے محبوب نبی کو پوچھنا ہون کیوں رو رہے ہو، ہون کیوں رو رہے ہو؟ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے جبرائیل میرے رب العالمین دس دے میں اپنی امت کا خیال آ رہا ہے۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے کہا اے جبرائیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دے جھٹ دے نلان براق کے سوار ہو جان، امت کے بارے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، قیامت کا دن ہوئے گا جس دی شفاعت کملی والے تسی کرو گے، شفاعت کرنا تو ہٹا کم ہے، اس بندے نو بخشنا میں رب العالمین دا کم ہے۔ حاضرین محترم ساری دنیا رب دی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا رب دی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہوئے جیڑی اپنے سونے محبوب نبی دی رضا چاہتی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد، عجب بات یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بشائے محمد۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری شعر کیا آپ فرمانے کہ رضا پل سے اب وجہ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، ہے رب سلم دعائے محمد۔ حاضرین محترم دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اپنے سونے محبوب نبی دی رضا چاہتا سی، کل قیامت والے دہاڑے بھی ہوئے گا اتنے یہی سارے دے سارے لوگ آدم علیہ السلام تو لے کے آخری قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، قیامت تک آنے والے سارے دے سارے اللہ کی رضا چاہیں گے، لیکن قیامت والے دہاڑے بھی اللہ رب العالمین کی ذات کہے گی میرا سونا محبوب نبی اپنا سر سجدے تو چاہ، جو کہے گا وہ منی جائے گی، جس سے متعلق شفاعت کرو گے اس دی شفاعت، اس دے حق دے اندر تسی شفاعت کرو گے تو اس دے حق دے اندر شفاعت قبول کی جائے گی۔ حاضرین محترم قیامت کا دن ہوئے گا، سارے دے سارے لوگ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جائیں گے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور دے بوئے تے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام دے کول آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ کہیں گے آج کسی اور دے بوئے تے جاؤ۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج کسی اور دے بوئے تے جاؤ۔ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور دے بوئے تے جاؤ۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج کسی اور دے بوئے تے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول جائیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ ساری دی ساری خلقت گھوم پھر کے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس کے اندر آئے گے، میرے
موجود ہاں، میں جے موجود ہاں، میں جے موجود ہاں۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے۔ قیامت کا دن ہوئے گا جس گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، گناہگاروں کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ ایک پاسے جنت ہوئے گی، دوسرے پاسے جہنم ہوئے گی۔ رب العالمین کی طرف آواز آئے گی، یہ کہہ دو قلب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ آدین مطلب یہ اللہ نے اپنے سونے محبوب نبی شان عطا کی تھی کہ جبرائیل میرے سونے محبوب نبی نو آپ دو جھٹ دیر نہ لان قرآن کے سوار ہو جان، قیامت والے دیڑے جس کی شفاعت کرو گے میں رب العالمین اس دے حق دے اندر تھوڑی شفاعت کو قبول کر لواں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد اقصی کے اندر پہنچتے حاضر مطلب سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے موجود ہیں، سارے 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ حاضر مطلب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر جانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کرتے ہیں، حاضر مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دینے نے، اور جب اذان ختم ہونے کی یاد ہو کے جب حسین منظر ہوئے گا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیتی ہوئے گی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام صفا بن کے کھڑے ہوں گے۔ جب اذان ختم ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مصلی امامت کھڑا کیتا، کہنے لگے اللہ دے محبوب نبی مقتدی دے پہلے کھڑے نے، اذان ہو چکی ہے، امام دا انتظار سی، یا رسول اللہ تسی تشریف لے آئے ہو، تسی امامت کرواؤ۔ حاضرین محترم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ جب نماز ختم ہوئی، نماز تو بعد پھر ہویا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جڑی اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں، مسجد اقصی کے اندر موجود سن۔ ہر نبی اپنی باری کے آندا رہا، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ بیان کرتا رہا۔ حالے میں مطلب جب سارے نبی میرے نبی دیا شانہ بیان کر چکے، اور آخری صداقتی خطبہ تیرے میرے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیتا ہے۔ حالین مطلب پھر اس تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کول بلایا، پہلے آسمان دی سیر کرائی، دوسرے دی، تیسرے دی، چوتھے دی، پنجویں، چھویں، ستویں جنت دے مناظر بھی دیکھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جہنم دے مناظر بھی دکھائے گئے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اپنی آنکھیں لال دیکھی۔ حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہاں کی فصل تیار ہے، وہ اپنی فصل جڑا اس کو کٹتے ہیں، کٹن تو بعد ہری انہاں کی فصل ختم نہیں ہوندی لیکن پچھلی فصل پھر تیار ہو جانی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ماجرا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا نبی ایک ہڈی حکمت ہے، اونے کو کار لوگ ہیں جڑے دنیا کے اندر رہندے سی اپنے مال نو اللہ کی رضا دے واسطے خرچ کرتے ہوندے سی، اے انہاں لوگاں دی مثال ہے، انہاں دی فصل جڑی ہے انہاں دا
وسلم نے پوچھا اے جبرائیل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز کس نے کلمہ دی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاڑے جڑے صحابی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے انہوں نے کلمہ دے چلنے کی آواز ہے وہ مکے دی گلیاں میں اندر چل رہے ہیں انہوں نے چلنے کی آواز رب العالمین جنت کے اندر سنا رہے آئے حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر بھی دیکھے کہ اللہ رب العالمین دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے جہنم کے مناظر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں انہوں نے جڑے ہونٹ نے وہ کٹے جا رہے ہیں کینچی دے نال ایک باری ہونٹ کٹے جاندے نے پھر دوبارہ ٹھیک ہوندے نے دوبارہ ٹھیک ہون تو بعد پھر کٹے جاندے نے پھر ٹھیک ہوندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل جی یا رسول اللہ ایک ہی ماجرا میں انہاں دے ہونٹ بار بار کیوں کٹے جا رہے ہیں یا رسول اللہ ایک تہاڈی امت دے او بدبخت لوگ نے جڑے فتنہ پرور لوگ سن دنیا دے اندر فتنہ پھیلاندے ہوندے سن اللہ نو انہاں دیاں اداواں نہ پسند آئیاں نے اس دی وجہ دے نال اج انہاں نو اے سزا مل رہی ہے انہاں دے ہونٹ بار بار کٹے جاندے نے پھر ہونٹ ٹھیک ہوندے نے ٹھیک ہون تو بعد پھر انہاں دے ہونٹ بار بار کٹے جا رہے ہیں حالین مطلب ہے تھوڑی دیر گزری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ نے فرشتے انہاں دے گلیاں کو دبا رہے ہیں اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں دے گلے کیوں دبائے جا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی گل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگ بھی ہو سن جڑے دنیا کے اندر فتنہ پھیلاندے ہوندے سن اج اللہ رب العالمین فرشتیاں کو حکم دیتا ہے انہاں دے ہونٹ بھی کٹے جا رہے ہیں اور انہاں دے گلیاں نو بھی دبایا جا رہا ہے حضرت محترم اے انہاں لوگاں دی سزا جڑے دنیا دے اندر فتنہ پرور فتنہ پھیلاندے نے اللہ دنیا دے اندر بھی انہاں چین نہیں دے گا قبر وچ بھی چین نہیں آوے گا حشر وچ بھی انہاں چین نہیں آوے گا یاد رکھیں جہنم دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر معراج والی رات بیٹھے حالین مطلب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ بیٹھے جہنم دے اندر حالین مطلب تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جہنم دے اندر کچھ لوگ موجود نے انہاں دا جڑا دھڑ ہے وہ انساناں دی طرح ہے لیکن انہاں دا جڑا سر ہے وہ سور دی طرح ہے خنزیر دی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کون لوگ نے جنہاں دا دھڑ تے انساناں دی طرح سر انہاں دا جڑا او خنزیر دی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او بدبخت لوگ نے جڑے دنیا دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دیندے ہوندے سن جس طرح اج کل ساڈیاں عدالتاں دا حال ہویا ہے اس بندے دے کول پیسہ ہوندا ہے پیسہ دے دیندا ہے دوسرا بندہ اودے حق دے اندر جھوٹی گواہی دے دیندا ہے یا ایتھے تے بچ جائے گا قبر دے اندر تینوں کون بچائے گا حشر دے اندر تینوں کون بچائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نو دس کے چلے گئے ہیں جیڑا بدبخت دنیا دے اندر کسی انسان واسطے جھوٹی گواہی دے گا اس دا حال ہوے گا اس نو قیامت والے دیہاڑے بلکہ قیامت دے دور دی گل قیامت تے ہلے آئی ہی نہیں جدوں قبر دے اندر جائے گا پھر ہوے گا کہ اس دا جڑا دھڑ ہے او انسان دی طرح رہے گا سر جڑا ہے او سور دی طرح ہو جائے گا اللہ رب العالمین سنو پناہ عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا جہا اگے چلتے نے اچانک ویکھیا کچھ عورتاں ہونے جنہاں دے بال بکھرے ہوئے نے نوحہ کر رہی نے چیخو پکار کر رہی نے اور اس طرح چیخ رہی نے جس طرح کتے کی آوازاں ہوندی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماجرا میں میرا عورتوں کا اس طرح دا حال بال بکھرے ہوئے نوحہ کر رہی نے اور چیخو پکار کر رہی نے آوازاں انہاں دی انساناں دی طرح نہیں شکلاں انہاں دی انساناں والیاں آوازاں کتیاں والیاں وجہ کی ہے کہ حاضرین محترم جبرائیل علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تہاڈی امت دی او بدبخت عورتاں نے جڑیاں اپنے خاندان دے نال برا سلوک کردیاں سن انہاں دے سامنے زبان درازی کردیاں سن انہاں دے سامنے زباناں چلاندیاں ہوندیاں سن اللہ دنیا دے اندر تے انہاں نے زندگی گزار دتی نہ انہاں نو قبر دے اندر چین ملے گا نہ حشر دے اندر انہاں نو آرام ملے گا حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنم دے مناظر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھائے گئے اور کس واسطے تاکہ امت اس کو سبق حاصل کرے تاکہ امت کی حاصل کرے سبق حاصل کرے اور یہ یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی دعا دیتی کہ میرا جڑا امتی کوئی بھی گل سنے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتی میری کوئی گل سنن تو بعد اساں یاد کرے اور اس تے عمل کرے اور پھر اساں دوسرے لوگوں تک پہنچائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں دعا دیتی فرمایا اللہ اساں سرسبز و شاداب رکھے کی رکھے سرسبز و شاداب آنے لہاندے ہوئے کھیت جڑے ہونے نا اے بوٹے ہو گئے کھیت ہو گئے جدوں وہ سرسبز ہونے تے چنگے لگنے ہونے تے اے خزاں دا موسم گزریا تے بوٹے ہوتے پتے ختم ہو گئے تے وہ بوٹے ہونے دے انسان دے گھر دے اندر کھیتراں وچ لیکن وہ بندے اتنے چنگے نہیں لگنے جب وہی بوٹے چنگے لگنے جڑے سرسبز ہون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی کہ میرا او امتی جس میری کوئی گل سنی سنن تو بعد اس نے یاد کیتا عمل کیتا پھر میری امت تک پہنچایا اللہ اس نے سرسبز و شاداب رکھے تے گلاں آپ بھی یاد کرنیاں تے اپنے گھر والےاں بھی دسنیاں اپنے دوست احباباں بھی دسنیاں حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے اندر کچھ اور لوگ دیکھے کہ جنہاں دے سارے کچلے جا رہے ہیں قدم نکے نکے ٹھہرے ٹھہرے قد تے سارے دے کچلے جا رہے ہیں حاضرین محترم جدوں انہاں دے سارے کچلے جا رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا پہاڑ جڑے انہاں دے سراں دے اوپر رکھے جا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی معاملہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تہاڈی امت دے بدبخت لوگ نے جڑے دنیا دے اندر رہ کے غرور کرتے سن تکبر کرتے سن کہتے سن ساڈے جیا کوئی نہیں ہے اسی تے سارے نالوں اعلی سارے سارے نال تے کوئی مل ہی نہیں سکدا اج اللہ رب العالمین انہاں نوں غرور دی سزا دے رہا ہے کہ انہاں دے سراں دے اوتے بڑے بڑے پہاڑ رکھے جاندے نے انہاں دے سر کچل دتے جاندے نے پھر سر ٹھیک ہوندے نے پھر انہاں دے سراں دے اوتے پہاڑ رکھے جاندے نے قیامت تک انہاں دے نال یہی حال ہوندا رہے گا حالین مطلب کچھ دیر گزری پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کچھ وہ لوگ نے جنہاں کو فرشتے کنکر مار رہے نے پتھر مار رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل ایک ہی معاملہ ہے انہاں لوگوں کو پتھر کیوں مارے جا رہے نے انہاں کو کنکر کیوں مارے جا رہے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تہاڈی امت دے او گناہگار شخص نے جڑے بے نماز ہوندے سن نمازاں ٹائم تے ادا نہیں کرتے ہوندے سن او اپنی مسجداں نوں ویران کرتے سن مسجداں نوں آباد نہیں کرتے سن مسجداں دے اندر جا کے جماعت دے نال
نماز نہیں پڑھیا کرتے سن، اے تہاڈی امت دے او بے نمازی شخص نے اج انہاں دے نال اے حال کیتا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یاد رکھو جڑا بندہ اسٹیج تے بیٹھا نا اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوندیاں، سٹیج اتے بان والا جڑا خطیب یا امام ہونا نا اس دی مثال ایک ڈاکٹر والی ہوندی، ڈاکٹر کو بندہ ونجے نا تے او سا میٹھیاں میٹھیاں گولیاں دے چھوڑے نا تے دوبارہ بندہ اس کو دوائی دینے واسطے نہیں بہنا، ڈاکٹر گولیاں بھی دینا بندے دا اگر آپریشن کرنا پوے تو اس کا آپریشن بھی کرنا تے ٹیکے لانے پاؤں تے ٹیکے بھی لینا۔ حاضرین محترم ایک حال ہونا جڑے ممبراں دے اوتے بانے اگر اللہ اور اللہ کے رسول دا پیغام امت تک نہ پہنچانا تے پھر قیامت والے دھڑے انہاں کولوں بہت سخت باز پوس ہونی ہے۔ تساں اس منبر تے بیٹھن دا حق ادا کیتا سی یا کوئی نہیں؟ لوگاں بس صرف میٹھیاں میٹھیاں تقریریں ہی سنا کے تے بس واہ واہ کرا کے تے بس بلے بلے کرا چھوڑی دے۔ حاضرین محترم ساڈا حق بننا سچی گل امت تک پہنچائیے۔ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نال کتنی محبت کی تھی، کتنا پیار کیتا۔ میرے نبی اس کائنات کے اندر آئے کہ امت نال محبت، امت نال پیار، کائنات کے اندر آئے کہ امت واسطے دعاواں مانگ رہے ہیں۔ حاضرین محترم کائنات وچ رہے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے دعاواں منگیاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے معراج کا تحفہ عطا کیتا کہ اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا سی میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اے میرے صحابہ میرا دنیا کے اندر رہنا اے بھی خیر ہے، میرا دنیا تو جانا اے بھی خیر ہے۔ یا رسول اللہ دنیا کے اندر رہنا اے خیر تے نظر آ رہی کہ تسی ساڈے وچ موجود ہو، رب دا قرآن نازل ہونا اسی اس قرآن نہ سننے ہاں، اللہ رب العالمین نے ساڈے تے کتنیاں کرم نوازیاں کیتیاں ہوئیاں۔ یا رسول اللہ اے خیر تے سانو نظر آ رہی، تہاڈا دنیا تو جانا اے ساڈے واسطے کس طرح خیر ہے؟ تے سن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ اے میرے صحابہ دنیا کے اندر رہنا اس طرح خیر ہے جس طرح تسی کہہ رہے ہو، اور میرا دنیا تو جانا اس طرح خیر ہے کہ جب میں اپنی قبر کے اندر جاواں گا امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیتے جان گے، چنگے ہون گے تے میں خوش ہوواں گا، اگر میری امت کے اعمال برے ہون گے تے میں رب دی بارگاہ کے اندر ہاتھ چاک کے دعا کراں گا اللہ امتی کے میرے نے بندے تیرے نے، اللہ میرے امتی نے میرے امتی سمجھ کے اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے۔ یارا سوچو تے کسی نبی اپنی امت نال اتنی محبت نہیں کی تھی، کسی نبی اپنی امت نال اتنا پیار نہیں کیتا اتنا پیار تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے نال کیتا۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیتی اپنی امت نال، کتنا پیار کیتا اپنی امت نال۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن آپ فرمانیاں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش سن، بہت زیادہ خوش سن، اور میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تسی بہت زیادہ خوش ہو، اس خوشی کے اندر میں نے کچھ عطا کر دے، آج اس خوشی کے اندر میں نے کچھ عطا کر دے ہو۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ چاہے، ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی کیا اے الہ العالمین عائشہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ حاضرین محترم اس کا مطلب ہے نہیں کہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کوئی گناہگار سن، اللہ دے محبوب نبی نے انہاں واسطے اتنی بڑی دعا کی کہ حاضرین محترم ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنی ہے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میں نے دعا دیتی میں اتنی خوش ہوئی کہ خوشی دی وجہ دے نال میرا اپنا سر میری گود دے اندر جا لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عائشہ میں تیرے دعا دیتی ہے تو اتنی زیادہ خوش ہوئی ہے یا رسول اللہ میں خوش کیوں نہ ہوا، تو سا میرے واسطے اتنی بڑی دعا دے کی تھی ہے۔ حاضرین محترم سن میرے نبی دی اپنے امت نال
محبت، میرے نبی دا اپنی امت دے نال پیار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عائشہ میں تیرے واسطے تے ایک باری دعا کیتی ہے، تو اتنی زیادہ خوش ہوئی ہے میں اپنی امت دے واسطے ہر روز کئی باری اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اے دعا کرتا ہوندا ہاں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد۔ حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نال کتنی محبت کی تھی، کتنا پیار کیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری وقت ہے جناب اسرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے، اور حالین مطلب دن متواتر حضرت اسرائیل علیہ السلام آندے رہے سن۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں بالکل آخری غلط کر رہا ہوں۔ حالین مطلب ہے جدو حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، اجازت لے کے آئے، پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے سلام بھی بھیجیا ہے، پیغام بھی بھیجیا ہے، میرے سونے محبوب نبی کو کہہ دے ہو اگر دنیا کے اندر رہنا چاہو تو ہاڑی مرضی، واپس آنا چاہو تو ہاڑی مرضی، اے جبرائیل رب العالمین کو کہہ دے میں واپس آنا چاہنا ہوں۔ حالین مطلب حضرت اسرائیل علیہ السلام آدھے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پوچھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح مبارک کرنا شروع کر دینے۔ حالین مطلب ہلکی جی تکلیف ہوئی، یہ تکلیف کا احساس سے حالین مطلب ویسے اسی اس گل کو کہہ بھی نہیں سکتے کیوں اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالین مطلب ہلکی جی تکلیف کا احساس ہویا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے اسرائیل جدو لوگاں نے روح کٹنا ہے اسی طرح تکلیف دینا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانوں دی تکلیف دے ہی نہیں سکدا کہ یہ جے لوگ بھی ہوندے نے جنہاں دی روح بڑی سختی دے نال کٹدا ہوندا وا، کہ یہ جے لوگ ہوندے نے جنہاں دی روح بڑی آسانی نال کٹ لینا وا۔ حالین مطلب اس مرحلے کے اندر جدو بندے دا آخری وقت ہوئے بندے کو نفسا نفسی دا عالم ہوندا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے نال محبت ویکھو، اپنی امت دے نال پیار ویکھو۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے اسرائیل عرض کرتے نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اے اسرائیل قیامت تک آنے والے میرے جتنے بھی امتی نے ساریاں دیا روحاں نو اکٹھا کر لے، اکٹھا کر کے میں محمد نو تکلیف دے دے، میرے کسی امتی نو تکلیف نہ دینا۔ اپنے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت نال اتنی محبت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی امت دے نال اتنا پیار، کسی نبی اپنی امت نال اتنی محبت نہیں کی تھی، کسی نبی اپنی امت نال اتنا پیار نہیں کیتا جتنا پیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نال کیتا، جتنی محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نال کیتی۔ دنیا دے اندر بھی قبر دے اندر بھی میرے نبی اپنی امت نال محبت کر رہے ہیں، عرشاں دے اتے بھی گئے تے تاں بھی میرے نبی نے اپنی امت نو یاد رکھیا۔ میرے رب نے پوچھا اے میرا سونا محبوب نبی جدو کوئی سنگی کسی سنگی کو لاوے تحفے لے کے آنا، میرے واسطے کی لے کے آیا میں، میرا محبوب جے میں میرے واسطے کی لے کے آیا میں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا ہے میرے اللہ میری کولی عبادتاں بھی تیرے آستے، میری بدن دیاں عبادتاں بھی تیرے آستے، میری مالی عبادتاں بھی تیرے آستے۔ رب نے کیا میرا سونیا محبوبہ جدو کوئی دوست کو لاوے تحفے لے کے آنا تے دوست جدو واپس بھیجے تحفے دے کے بھیجنا، السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اتے میرا سونا محبوب نبی سلام بھی ہوئے، میری طرفوں رحمتاں بھی ہون، میری طرفوں برکتاں بھی ہون۔ میرے نبی نے ایک گل سنی تے اپنی امت پھر یاد آئی کہ یا اللہ صرف میرے واسطے برکتاں نہیں، صرف میرے واسطے سلام نہیں، صرف میرے واسطے رحمتاں نہیں، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے دے اندر بھی وہ بندے تھوڑا جہا عروج مل ونجے اپنے بھولوینے، عزیز و اقارب بھولوینے، بندے رشتہ دار بھولوینے، قربان جاواں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہ شب معراج اللہ اتنا عروج عطا کیتا، اتنی بلندیاں عطا کیتیاں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جا کے بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ سبحان اللہ۔ میں گل لے کر رہے اساں کہ بے نمازی اے اللہ وہ کتنا ناپسند ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناپسند ہے بے نمازی۔ حاضرین محترم، میرے نبی اپنی امت نال اتنی محبت، اتنا پیار، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ملنا، اور اس فرمان دل دے کرنا نال سننا میں اور عمل کرنا میں۔ اگر اس تو پہلے نمازہ دے اندر اسی سستی کرنے آؤ تو آج تو بعد نمازہ سستی نہیں کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ مسیحی کہو تیز نہیں ہونا کہ بندہ کنہ دے چسکے آستے آوے مولوی صاحب کو تقریر سنی بلے بلے دی بہت چنگی تقریر کی تھی، اور مولوی صاحب دا تے کم میں نے یارا اس تے قرآن حدیث بیان کرنا تے قرآن حدیث تے چنگا ہی ہونا نا، تسی کی یاد کر کے گئے ہو، تسی کی گن کے گئے ہو۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کدی کدی میرا دل لے چاہنا کہ میں اپنے مسلح تے کسی اور بندے نو کھڑا کرا جیڑا انہاں لوگاں نماز پڑھائے، اور انہاں لوگاں دے گھراں دے اندر جا کے اگ لا دیواں جڑے جان بوجھ کے مسیتی والے پاسے نہیں آندے، گھر دے اندر نماز پڑھدے نے، اگر مینوں بچیاں دا تے عورتاں دا ڈر نہ ہوئے، اگر مینوں بچیاں دا تے عورتاں دا ڈر ہاں تے نال کی فرمایا جڑے گھر دے اندر نماز پڑھدے نے، جڑے گھر دے اندر نماز، معلوم ہویا مرد گھر دے اندر نماز پڑھے، نماز اس ادا کی تھی تو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلا عذر، بغیر کسی عذر تو جان بوجھ کے جڑا بندہ گھر نماز پڑھ رہا، میرے نبی اس تو اتنا ناراض ہو رہے ہیں۔ خود سوچو تے صحیح، جڑا جان بوجھ کے نماز گھر وچ پڑھے میرے نبی اس تو ناراض ہون، تے جڑا جان بوجھ کے پنجے دی پنجاں نمازاں چھوڑ دے اللہ دے محبوب نبی تے رب اس کو کتنا ناراض ہونا ہو سی۔ جڑا جان بوجھ کے پنجے دی پنجے نمازاں چھوڑ دے اللہ تے اللہ دا محبوب نبی اس کو کتنا ناراض ہونا ہو سی۔ اس واسطے اپنی زندگی دے اندر تبدیلیاں لے کے آؤ، اتنے مسجد دے اندر آؤ، اتوں کچھ سیکھ کے جاؤ۔ اگر آج تو پہلے نمازاں قضا ہوئیاں تے آج پکا عہد کرو کہ اس تو بعد اسی نماز قضا نہیں کریں گے، جڑی پچھلے قضا ہوئیاں انہاں نوں لٹاؤن دی کوشش کریں گے۔ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین ما تتا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دے محبوب نبی شب معراج 5 نمازاں لے کے آئے، 1 مہینے دے روزے لے کے آئے، 5 نمازاں اساں ہر روز پڑھنیاں نے، اور 1 مہینے دے روزے رمضان شریف اگے آ رہا، اس دی تیاری پہلے تو کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سی، رجب دا مہینہ ختم ہویا، شعبان شروع ہوئے، جدوں رجب دا چند نظر آنا سی نا اللہ دے محبوب نبی دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے سن۔ رجب دا چند نظر آنا سی، رجب تو بعد شعبان تے پھر رمضان، اللہ دے محبوب نبی اس وقت تو دعاواں کرنا شروع کر دیں دے۔ رمضان دا میرے نبی اتنا انتظار کرنے ہونے ہیں، دو رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ آن والا جڑا رمضان ہے اساں قیمتی تو قیمتی بنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔